بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر کے دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر مبارک تن سے جدا کر کے اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی، اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے بابا نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستہ بھر اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھتی ہوئی روتی جا رہی تھی۔ آخرکار یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا، اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کے سر مبارک کو ہی تن اقدس سے جدا کر دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن جویرہ تھا، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جویرہ،
اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن جویرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین سے پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخرکار اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت امام حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت امام حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ہے، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر کے شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ کو کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنے شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی، اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا، اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکریاں یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، لعنتی یزید نے کیسے امام حسین پر ظلم ڈھائے، کیسے ان کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے، اور کیسے اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ ظلم کی ساری انتہا یزید پلید نے پار کر دی۔ میرے دوستو، ہم انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔